السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ان دنوں میں انٹر میں تھی۔ سمت میرا کلاس فیلو تھا۔ وہ معمولی شکل و صورت مگر بلا کا ذہین تھا۔ ہماری بات چیت صرف کلاس تک محدود تھی۔ جب کبھی مجھے پڑھائی میں دقت محسوس ہوتی میں سمت سے مدد لیا کرتی۔ وہ مجھے اپنے نوٹس دے دیا کرتا تھا جن کو میں پڑھ کر واپس کر دیتی تھی۔ مطالعے کے معاملے میں وہ بھی میرا اچھا مددگار ثابت ہوا۔ بی اے تک اس نے مجھ سے تعاون کیا۔ وہ اکثر لائبریری سے اچھی کتابیں ایشو کروا کر لاتا اور مجھے پڑھنے کے لیے دیا کرتا۔ میری ذہنی تربیت میں سمت کا بڑا ہاتھ تھا۔ بات یہ تھی کہ ہم نہ صرف ایک دوسرے کا احترام کرتے بلکہ دل ہی دل میں ایک دوسرے کو چاہتے بھی تھے، لیکن ہم نے کبھی اپنی چاہت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جب بی اے کے سالانہ امتحان ختم ہوئے اور ہم ہمیشہ کے لیے بچھڑنے لگے تو سمت نے مجھے ایک کیسٹ دیا کہ اسے گھر جا کر سن لینا۔ میں نے گھر جا کر کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے کیسٹ لگا دیا۔ جیسے جیسے میں کیسٹ سنتی گئی میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ اس میں سمت نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بینش میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں۔ میں تو خود دن رات اس کی چاہت میں جلتی رہی تھی۔ یہ موقع تھا۔ میں نے بھی اپنی چاہت کا اظہار کر کے وہ کیسٹ اپنی کزن دلشاد کو دے دیا کہ سمت کو پہنچا دے، جو ان کے گھر کے پاس رہتا تھا اور اس کے بھائی خرم کا دوست تھا۔ وہ ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ دلشاد نے پوچھا، یہ کیسٹ سمت کو کیوں دینا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس سے گانے سننے کے لیے لی تھی، واپس دینے کے وعدے پر۔ میں نے اپنی کزن کو مطمئن کرنے کی کوشش کی مگر وہ مطمئن نہ ہوئی۔ اس نے گھر جا کر کیسٹ سنی، تمام باتیں دوسری کیسٹ میں کاپی کی اور اصل کیسٹ سمت کو دے دیا۔ مجھ کو اس کی اس حرکت کا کوئی علم نہ ہوا۔ خدا جانے اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد سمت کی والدہ اور بہنیں میرا رشتہ لینے ہمارے گھر آئیں تو میرے والدین نے یہ شرط رکھی کہ سمت اچھی ملازمت سے لگ جائے یا پھر اپنا کاروبار کر کے کمانے کے لائق ہو جائے تو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ لوگوں کو دے دیں گے۔ سمت نے کافی کوشش کی مگر اس کو اچھی ملازمت نہ مل سکی۔ کاروبار کرنا بھی آسان نہ تھا۔ اسے کاروبار کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ اس کے والد صاحب ایک ملازمت پیشہ آدمی تھے۔ وہ کاروباری رموز نہیں جانتے تھے، نہ ہی سرمایہ ان لوگوں کے پاس تھا۔ 6 ماہ تک ہم انتظار کرتے رہے کہ وہ لوگ آ کر کوئی مثبت بات کریں گے۔ وہ اب بھی اسی کوشش میں رہے کہ ہم اپنی شرطیں ہٹا لیں مگر بات نہ بن سکی۔ اسی دوران سمت کو اس کے چچا نے اپنے پاس انگلینڈ بلوا لیا۔ اس نے جانے سے پہلے مجھ کو فون کیا کہ میں تمہاری خاطر جا رہا ہوں تاکہ کما کے کچھ جمع کر لوں تو وطن آ کر کاروبار کر سکوں۔ اگر تم نے میرا انتظار کیا تو مجھ کو ثابت قدم پاؤ گی۔ وہ انگلینڈ چلا گیا، میں کچھ نہ کر سکی۔ لڑکیاں مجبور ہوتی ہیں، جو فیصلہ ماں باپ کر دیں وہی ہوتا ہے۔ میں عمر بھر اس کا انتظار کرنا چاہتی تھی مگر والدین کو انتظار پسند نہ تھا۔ انہوں نے میرے رشتے کی تقدو شروع کر دی۔ انہی دنوں چچا جان ہمارے گھر آئے اور والد صاحب سے صلاح و مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم آپس میں رشتہ طے کر لیں۔ میری بیٹی تم اپنے بیٹے کے لیے لے لو اور تمہاری بچی میرے گھر آ جائے۔ اس طرح ہمارے بچوں کی شادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابا جان بولے، تم سے بہتر مجھے اور کوئی نہیں۔ غیروں میں رشتہ تو مجبوراً کیا جاتا ہے، جب اپنوں میں رشتے موجود ہوں تو باہر کی طرف دیکھنا بیوقوفی ہے، لیکن تم اپنی بیوی کو منا لو۔ بھابھی کسی طرح نہیں مانتی تھی۔ چچا جان نے بتایا کہ اب ان کی بیگم بھی مان گئی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ آپس کے بندھن انہیں معاشی فائدہ بھی دیں گے کیونکہ زیادہ جہیز اور حق مہر کے چکروں میں نہیں پڑنا پڑے گا۔ بات بن گئی اور میرا رشتہ دلشاد کے بھائی خرم سے ہو گیا، جبکہ دلشاد کی منگنی میرے بھائی کیسر سے کر دی گئی۔ میں اس رشتے سے خوش نہ تھی۔ میرے دل میں تو سمت بسا تھا لیکن کچھ بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے حالات کے آگے سر جھکا لیا اور جہاں ماں باپ نے بیاہ دیا اسی گھر کی زینت بن گئی۔ میرا سمت سے کوئی رابطہ نہ رہا۔ اب یہ واسطے اور رابطے رکھ کر کیا کرنا تھا؟ جو زندگی عورت کو مل جاتی ہے گزارنا پڑتی ہے۔ جو عورت بھی بغاوت کرتی ہے حق کے لیے صحیح، اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ میں دل و جان سے اپنے شوہر کی ہو گئی، یہی میری منزل تھی، وہ مجھ کو مل گئی۔ شادی کے بعد میں اپنے گھر بار اور بچوں کی پرورش میں کھو گئی۔ اللہ نے مجھ کو 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں دیں۔ اب بھلا مجھے کہاں فرصت تھی کہ میں کسی کو یاد رکھوں۔ مجھے خبر نہیں کہ سمت کو کیوں کر اور کب پتہ چلا کہ میں بیاہ دی گئی ہوں۔ اس نے پھر پاکستان کا رخ نہ کیا اور انگلینڈ میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی۔ وقت گزرتا رہا، گزری یادیں ذہن سے محو ہو چکی تھیں۔
سچ کہوں کہ اب تو اس بات کا کلک بھی نہ رہا تھا کہ میں کسی سے محبت کرتی تھی اور وہاں کیوں شادی نہ ہوئی یا کسی اور سے کیوں ہو گئی۔ سب سوال بے معنی ہو چکے تھے۔ میں اپنے بچوں کی محبت میں کھو چکی تھی۔ خرم بھی کچھ ایسے برے نہ تھے۔ کچھ انسانی خامیاں تو ہر شخص میں ہوتی ہیں۔ خرم اچھے تھے، مجھ سے پیار کرتے تھے اور ان کو مجھ پر بہت اعتماد تھا، جو ایک شوہر کو اپنی بیوی پر ہوتا ہے۔ میں نے بھی ان کے اس اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائی۔ بھلا کیوں نہ میں ان کی قدر اور محبت کرتی، جبکہ وہ مجھ سے اس قدر پیار کرتے تھے اور میری قدر بھی کرتے تھے۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ہماری زندگی میں بھی وہ وال آ سکتا ہے۔ ہوا یوں کہ ان دنوں سمد بہت عرصے بعد گھر آیا ہوا تھا۔ اپنی شادی کے بعد پہلی بار میں نے سنا کہ وہ گھر آیا ہے۔ وہ ہمارا پڑوسی تھا، تاہم میں ان کے گھر کبھی نہیں گئی تھی۔ اس دن میں ان کے ہاں چلی گئی کیونکہ سمد کی والدہ سخت علیل تھی اور غسلخانے میں گرنے سے ان کی ہڈی میں فریکچر آ گیا تھا۔ یوں میں ان کی عیادت کو چلی گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اچانک اس سے سامنا ہو جائے گا۔ میں اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ اس نے کہا کہ میں خرم سے ملنے آؤں گا۔ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ اگلے دن چھٹی تھی۔ وہ خرم سے ملنے ہمارے گھر آیا۔ میں نے اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ خرم نہا دھو کر باہر نکلے تو میں نے کہا، آپ کا پڑوسی آپ سے ملنے آیا ہے۔ وہ سمجھے دائیں پڑوسی کی بات کر رہی ہوں۔ کہنے لگے، کل ہی تو وہ مل کر گیا تھا، پھر کیا کام پڑ گیا؟ رحمان صاحب؟ نہیں، سمد آئے ہیں، انگلینڈ والے۔ اچھا، وہ آیا ہے؟ میرے خاوند نے خوش ہو کر کہا، بڑی مدت کے بعد آیا ہے، چائے بھجوا دو۔ جب میں چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں گئی تو خدا جانے کیسے میرا ہاتھ لرز گیا اور چائے کی پیالی لڑک کر قالین پر جا پڑی۔ یہ کچھ نادانستہ ہوا۔ میں شرمندگی کی وجہ سے بغیر کچھ بولے الٹے قدموں لوٹ آئی۔ اس دن مجھ کو بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ جانے خرم نے کیا سوچا ہوگا کہ میں کیسی بد سلیقہ عورت ہوں کہ چائے کی پیالی بھی ٹھیک طرح کسی مہمان کو نہیں پکڑا سکی۔ اس دن جانے کیوں میں سارا وقت بجھی سی رہی۔ میری افسردگی اور خاموشی کو خرم نے بھی محسوس کیا۔ مجھ سے پوچھا، بینش تم کو کیا ہوا ہے؟ کیوں آج خاموش سی ہو؟ میں نے جواب دیا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی ایک دو بار سمد کے گھر اس کی والدہ کو پوچھنے گئی۔ ایک دن میں خالہ کے پاس بیٹھی ہی تھی کہ خرم اچانک دفتر سے گھر آ گئے اور ملازمہ کو بھیجا کہ جا کر بیگم صاحبہ کو بلا لاؤ، کچھ ضروری کاغذات نکالنے ہیں۔ الماری کی چابی میرے پاس رہتی تھی اور پلاسٹک کے کاغذات الماری میں تھے جن کی خرم کو میرے نام رجسٹریشن کروانی تھی۔ میں فوراً ہی لوٹ آئی اور میری سمد سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس کے بعد سنا کہ وہ انگلینڈ چلا گیا ہے۔ اس واقعے کو کئی برس گزر گئے۔ سنا کہ اس نے انگلینڈ میں شادی کر لی اور وہیں کے ہو گئے ہیں۔ میں کبھی بھی اس کے بارے میں سوال نہ کرتی تھی، نہ اس کا ذکر کرتی تھی۔ اللہ جانے کیوں یہ سن کر پرسکون ضرور ہو گئی۔ میری بیٹی نے میٹرک اور بڑے بیٹے نے BA کر لیا تھا۔ میری نند دلشاد، جو میری بھابھی بھی تھی، اس کے بچوں نے بھی تعلیم مکمل کر لی۔ ہم نے سوچا کہ ہم بھی اپنی فرائض سے سبکدوش ہو جائیں۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی وٹے سٹے پر دوں، مگر خرم نہیں مانے۔ وہ اپنی بہن کو ہی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے تھے۔ خیر، میں نے بھی زیادہ مخالفت نہیں کی۔ جانتی تھی کہ وہ اس معاملے میں میری نہیں سنیں گے۔ دلشاد نے یوں تو ہمارے بھائی کے ساتھ اچھی زندگی گزاری تھی، لیکن اس کا لڑکا روشی خاصا بدتمیز اور نکما تھا۔ اس کی عادات مجھ کو پسند نہ تھی۔ بھائی ان دنوں اچھا کما رہے تھے اور روشی باپ کی دولت پر عیش کر رہا تھا۔ وہ کچھ زیادہ پڑھا لکھا بھی نہ تھا، صرف FA پاس کیا، وہ بھی بڑی مشکل سے 2 بار امتحان دیا، تب جا کر پاس ہوا۔ جبکہ میری بیٹی سریا بڑی اچھی عادات کی مالک تھی۔ وہ سگر ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم میں بھی بہت اچھی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ میڈیکل میں داخلہ لے اور ڈاکٹر بنے۔ میری بھی یہی خواہش تھی، لیکن خرم نے دلشاد کے کہنے پر ہماری ایک نہ چلنے دی اور چھوٹی عمر میں بچوں کی شادیاں کر دی۔ سریا بیاہ کر اپنی پھوپھی کے گھر چلی گئی اور اس کی بیٹی میرے بیٹے کی دلہن بن کر آ گئی۔ سب کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ میری بیٹی اپنے گھر جا کر خوش ہو گئی، اس کی شوہر سے بن گئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں نے اس کی تربیت ہی ایسی کی تھی، اس کو غیر ضروری لاڈ نہیں دیا تھا۔ وہ خود بھی بہت سمجھدار تھی، لیکن دلشاد نے رخسانہ کو بہت لاڈ دیا تھا۔ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح خاصی بدتمیز اور منہ پھٹ تھی، نہ چھوٹوں کا لحاظ اور نہ بڑوں کی عزت، اپنے دلہا کا بھی مان نہیں رکھتی تھی۔ جب جی چاہتا میکے چلی جاتی اور جب دل کرتا سسرال آ جاتی۔ مجھ سے بھی اجازت لینا ضروری خیال نہ کرتی تھی۔ وٹے سٹے کی شادی کو نبھانے کے لیے جیسی قربانی میں نے دلشاد کے لیے دی تھی، ویسی ہی میری بیٹی نے دی۔ وہ ہر ستم سہ کر چپ رہی، مگر رخسانہ نے اپنی لڑاکا طبیعت کی وجہ سے ہم سب کی ناک میں دم کر دیا۔ ایک دن میں نے کسی بات پر اس کو سمجھانا چاہا تو اس نے آگے سے بکواس شروع کر دی۔ میں بھی غصے میں آ گئی۔
آخر وہ میری بہو ہونے کے علاوہ میری بھتیجی بھی تھی۔ میں نے اس کو 2-4 سنا دی، بس پھر کیا تھا، قیامت ہی آ گئی۔ رخسانہ نے بال کھولے اور روٹی پیٹتی بین کرتی اکیلی ہی ماں کے گھر چلی گئی۔ چاچا نے اس نے کیا کچھ ماں سے میرے خلاف کہا کہ میری نند نے نہ صرف اسی وقت میرے بھائی کو فون کر کے بلا لیا بلکہ میرے خاوند کو بھی فون کر دیا۔ بھائی کیسے کسی ضروری میٹنگ میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں ابھی نہیں آ سکتا، تم خاطر جمع رکھو، میں شام کو بینش کے گھر جا کر حالات معلوم کروں گا۔ میرے شوہر البتہ اسی وقت دفتر سے بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا رخسانہ زاروں کو تو رو رہی ہے اور دلشاد سخت غصے میں ہے۔ وہ بولی، میری بیٹی کو تمہاری بیوی نے مارا پیٹا ہے، تمہارا بیٹا بھی رخسانہ کے ساتھ ٹھیک نہیں چلتا، بس ہمیں طلاق چاہیے۔ یہ سن کر خرم پریشان ہو گئے، کہا کہ ہمارے آپس کے رشتے ہیں، ہم بہن بھائی ہیں، یہ رشتے ٹوٹنے والے نہیں، تم طلاق کی بات نہ کرو۔ میری بیٹی بھی تو آخر تمہارے گھر نباہ کر رہی ہے، تمہاری بیٹی کو ہم نے سکھی رکھا ہوا ہے، تم اپنی بیٹی کی بات نہ کرو، مگر رخسانہ کے ساتھ بینش کا سلوک ٹھیک نہیں ہے۔ خرم نے سمجھایا کہ ہمارے یہاں پہلے کبھی طلاق ہوئی ہے، جو اب ہوگی، یہ جھگڑے معمولی ہیں، اگر کوئی بڑی وجہ بھی ہوتی تو میں طلاق کے حق میں نہیں۔ اس طرح مرد عورت دونوں کا نقصان ہوتا ہے اور بچے الگ برباد ہوتے ہیں۔ اگر نباہ ممکن نہ ہو تو طلاق ہی سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے، اگر بیوی آوارہ برچلن ہو تو کیا پھر بھی طلاق نہیں دینی چاہیے؟ اس سوال پر خرم پریشان ہو گئے۔ کہا، دلشاد آخر تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اگر تمہاری بیوی اپنے گریبان میں جھانک لے تو شاید وہ کبھی میری بچی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے، اور نہ ہی تمہیں اس سوال پر حیرت ہو۔ اس کے گریبان میں کیا ہے؟ کیوں ایسے بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہی ہو؟ خرم کو بھی غصہ آ گیا اور وہ میری طرفداری کرنے لگے۔ یہ دلشاد سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگی، میں برسوں چپ رہی مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ تمہاری بیوی کون سی شریف ہے، اس سے پوچھو، کیا شادی سے پہلے اس کے سمجھ سے تعلقات نہیں تھے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ زبان سنبھال کر بات کرو۔ میری پاک باز اور نیک اتوار بیوی پر تہمت لگاتے ہوئے تم کو شرم نہیں آتی؟ اپنی بیٹی کی محبت میں اس قدر اندھی ہو گئی ہو کہ تم کو رشتوں کی بھی تمیز نہیں رہی؟ دلشاد کو بھی تحش آ گیا، شاید اس نے وہ کیسٹ اسی دن کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ دوڑ کر کمرے میں گئی اور خدا جانے کہاں سے وہ کیسٹ نکال کر لائی اور بولی، اگر میں جھوٹی ہوں، تہمت لگا رہی ہوں تو یہ لو اپنی نیک شریف پاک باز بیوی کی باتیں، خود اپنے کانوں سے سن لو۔ خرم حیران رہ گئے، انہوں نے اسی وقت کیسٹ سنی اور سر جھکا کر گھر آ گئے، مگر خدا جانے کن قدموں سے چل کر آئے۔ آتے ہی کیسٹ میرے سامنے پھینک کر بولے، تم جو اتنی نیک و شریف بنی رہتی تھی، نہیں جانتا تھا کہ تمہارے اندر اتنی گندگی بھری ہوئی ہے۔ تب ہی سمت کے آنے پر دوڑ دوڑ کر اس کے گھر جاتی تھی ملاقاتیں کرنے۔ جب اس کو چائے کی پیالی دے رہی تھی تو آج سمجھا کہ کیوں تمہارے ہاتھ سے پیالی گر گئی تھی۔ بس مت پوچھئے کہ میری کیا حالت تھی اس وقت، میں پتھر بن چکی تھی اور کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ یہ تو ایسی ناگہانی آفت مجھ پر ٹوٹی تھی کہ اس سے بہتر تھا مجھ کو موت آ جاتی، میری برسوں کی ریاضت ہاتھ میں مل گئی۔ خرم نے اسی پر بس نہیں کیا، مجھ 4 بچوں کی ماں کو طلاق دے کر میری نسوانیت کی حرمت کو دھول میں ملا دیا اور میں روتی ہوئی اپنی والدہ کے پاس آ گئی جو بیٹوں سے علیحدہ رہتی تھی۔ خرم تو اس قدر طیش میں آ گئے کہ انہوں نے کچھ بھی نہ سوچا، میری اور اپنی کامیاب ازواجی زندگی کا خیال کیا، نہ 27 برس کی رفاقت کا، نہ میری خدمت وفا اور محبت ان کا ارادہ کمزور کر سکی، اور نہ ہی جوان بچوں کا پاس رہا۔ اس دن مجھ کو پتہ چلا کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، عورت ہزاروں قربانیاں دے کر بھی کچی مٹی کا کھلونا ہوتی ہے۔ مرد ہر قسم کے گناہ کرتا ہے پھر بھی اس کا کچھ نہیں بگڑتا، جبکہ عورت کوئی گناہ نہ بھی کرے تو شک و شبہ کی سزا میں مار دی جاتی ہے۔ آج شوہر ہی نہیں بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، جن کی دید کو آنکھیں ترستی ہیں اور جن کو میں نے بہت پیار سے پال پوس کر پروان چڑھایا تھا۔